سفر ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے والدین کے لیے آزمائش ہوتے ہیں. تب جب ہم ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو اپنے اساتذہ کے لیے آزمائش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو تب ہم معاشرے کے لیے ایک آزمائش بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ تمام سٹیجز ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم ایک پروسیس سے گزر کے ریفائن ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور پرابلمس میں آئیں اور اپنی محنت بھی کریں, اور جب فیل ہو جائیں ٹھیک ہے تو پھر اس کی وحدانیت کو پہچانیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سمجھیں کہ واقعی میری محنت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی رضا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ کی رضا جو ہے وہ اس کے احکامات کی پابندی کے بغیر نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بغیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کی جو لائف ہے وہ ہمارے لیے ایک ستارے کی مانند ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک ہم رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہوں گے اور اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ پروسیس ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ کائنات کا نظام جو ہے وہ ہماری محنت کے پابند نہیں ہے. کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی فضل کا پابند ہے. اصل میں ہم جو کچھ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ زندگی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس میں اپنی منمانی کریں گے تو ہم پھر امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو ہم شروع سے پابند ہیں ٹھیک ہے اور اینڈ تک پابند ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے پابندی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم مسافر ہیں لیکن ہماری منزل جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے. اور آخرت ہے. تو جب تک ہم اپنی منزل کو ٹارگٹ نہیں کریں گے اور سفر میں ہی بزی ہو کے رہ جائیں گے تو ہم کبھی منزل کو نہیں پہنچتے. ہم نے فار ایگزامپل کسی اسٹیشن پہ ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے اسلام آباد. اب ہمیں بھوک بھی لگے گی, ہم نے پینا بھی ہے, ہماری اور ضروریات بھی ہیں, لیکن ہم رستے میں رک گئے اپنی مصروفیات میں, اپنی ضروریات میں مختلف اسٹیشنز پہ بیٹھے رہیں گے اور اپنا سفر جاری نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور سفر پہ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی منزل کو نہیں پہنچیں گے. تو یہ جتنی بھی ہماری رسپانسبلٹیز ہیں یا ہمارے ساتھ ضروریات ہیں ٹھیک ہے, یا ہمارے ساتھ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پرابلمز یا خوشیاں یا غمیاں اور اتنی فیلنگز دی ہیں, حقوق العباد بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی فیلنگز دی ہیں یہ ایک پروسیس کے تحت دی ہیں. ٹھیک ہے. ٹارگٹ یہی ہے کہ ہماری جو آنے والی لائف ہے نا دیٹ از ریئل لائف. ٹھیک ہے. جب ہم اٹھیں گے تو یہ ایک خواب سا محسوس ہوگا اور ایسا لگے گا کہ ہم کچھ منٹ لگائے ہیں اور لائف اب شروع ہوئی ہے. تو اس کو فوکس رکھتے ہوئے ہم نے اپنی تمام ڈیوٹیز پوری کریں گے. نیچر ہے اسلام تو نیچر پہ چلنا آسان ہوتا ہے, نیچر کے اگینسٹ چلنا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے تو زندگی میں بھی سکون ہے, موت اور آخرت انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اچھا, آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فی زمانہ اس کی خاصی اہمیت ہے موٹیویشنل اسپیکنگ کی, اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. تو موٹیویشنل اسپیکر کے لیے کیا خواص ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس کا ایکسپوئر ہونا ضروری ہے. مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک 16 سال 18 سال 20 سال کا لڑکا بغیر ایکسپوئر یا ایکسپیرینس کے موٹیویشنل یا ٹرینر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کا ویل کوالیفائڈ ہونا بھی ضروری ہے, اس کے لیے آپ کا لرنر ہونا بھی ضروری ہے, اس کے لیے آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کا پازیٹیو ہونا بھی بہت ضروری ہے. اچھا, اب اس کی ضرورت فی زمانہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل چینج کرنے کی وجہ سے نا اپنے لیے بہت سے عذاب اکٹھے کر لیے ہیں, بہت سی پرابلمز اکٹھی کر لی ہیں. ٹھیک ہے. جس میں ہمارے ہاں خود ساختہ ڈپریشن, انزائٹی, ایگزاشن, ڈپریشن, ملٹیپل ڈیزیزز. آپ دیکھیں گے ہاسپٹلز میڈیکل سٹورز پہ رش ہوگا. ٹھیک ہے. مسجدیں خالی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان نیچرل لائف کو ایکسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو نیچرل لائف ہے, مطلب جو شریعت ہے, اسلام ہے, اس کو پیچھے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب پرابلمس بڑھنے کی وجہ سے نا ہمیں اس کی سولوشن کی بھی نیڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر ہمیں موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. جو مطلب جس کی ہم بات سنیں تو ہمارے
اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہمیں اتنے سارے پرابلمز آ چکے ہیں اس میں تھوڑی سی وقتی طور پر ایک پازیٹیوٹی آ جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے وہ صاحب الرائے ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. یعنی جس کو سن کر لوگ محسوس کریں کہ بھئی اس کا جو نالج ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے اور یہ بات پہلے میرے علم میں نہیں تھی، اس نے مجھے ایک راستہ دکھایا ہے. تو جو آپ نے ایج والی بات کی، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سے نوجوان کم عمر جو ہیں ان کے نام کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر لکھا ہوا ہے. جی. تو یہ جو آپ والی بات ہے یہ مجھے مطلب اپیل کر رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود ابھی تجربات سے نہیں گزرا تو وہ کسی کو کیا موٹیویشن دے گا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہم بھی ساری زندگی قبر تک سیکھتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن موٹیویشنل اسپیکنگ بھی تب تک یوزفل نہیں ہے جب تک ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. اس کے امپیکٹ پانی کے بلبلے کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ریٹین رکھنے کے لیے اس کے ساتھ اس کی سپلائی دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے. ادروائز اگر ہم پریکٹیکلی اس کو نہیں کریں گے تو وہ فیلنگ ہماری پھر 2-4 دن بعد چینج ہو جائے گی. سب سے زیادہ ضروری ہے سیلف موٹیویشن، ٹھیک ہے. اسپیکرز کا کام ہوتا ہے ایک رائٹ ڈائریکشن دینا. اگر اس رائٹ ڈائریکشن کو ہم فالو نہیں کرتے، وہ آف کورس جب ہم روڈ پہ نکلیں گے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی ہوگا، اس کے اندر پرابلمز بھی آئیں گی، مٹی دھول بھی ہوگی، ٹریفک بھی جیم ہوگی، اسپیڈ بریکرز بھی آئیں گے، ملٹیپل ایشوز ہوں گے، ویدر امپیکٹ بھی ہوگا. لیکن ہم نے اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے نا اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، مختلف ٹریننگز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ دن بعد اسے بھلا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹریفک میں پھنس کے اپنے پرابلمز پہ فوکس کر لیتے ہیں، اپنے ٹارگٹ پہ فوکس نہیں کرتے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں تھوڑا کھائیں، اتنا کھائیں جتنا ہضم ہو سکے. کوالٹی ایجوکیشن لیں لیکن لمیٹڈ ایجوکیشن لیں، ٹھیک ہے نا. نالج کے سمندر میں غوطہ لگائیں گے تو ہم طوفان کے ساتھ، لہروں کے ساتھ، سونامی کے ساتھ بہہ جائیں گے، ٹھیک ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے محنت کو اپنانا ہوگا، ٹھیک ہے، اور توکل الی اللہ اور والدین کی دعائیں ماسٹ ہیں. زبردست زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی مسلسل تحریکات ہیں اور آپ ماشاءاللہ مقرر بھی رہے، نعت خواں بھی، ایتھلیٹ بھی، اسپورٹس مین بھی، تو کیا ایک شخص کے اندر اتنی ساری خوبیاں جب اکٹھی ہو جائیں تو وہ اپنے طور پر تو یقیناً اچھا فیل کرتا ہے، تو اس سے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے؟ جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سکلز شیئر کرنے پہ تیار ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سکلڈ ہوتے ہیں لیکن وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں، اپنی فیملی میں بھی، اپنے کولیگز میں بھی، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں میں بھی، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشبو کو اگر ڈبی میں بند رکھیں گے تو اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا اور خود کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ خوشبو پھیلائیں گے، روشنی پھیلائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور خود کو بھی فائدہ ہوگا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معلم بنا کے بھیجے گئے، ٹھیک ہے، اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام صحابہ کرام نے بھی کیا اور ہماری امت بھی یہ کام اگر کرتی رہے گی نا تو یہی کام ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، ٹھیک ہے. کیونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہے، انسانوں کا سلسلہ جاری ہے. ہم ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے آئے ہیں تو ہم تک اسلام آیا ہے. یہاں مجھے ایک شعر اگر پیش کرنے کی اجازت ہے کہ مٹھی میں کوئی قید مجھے کیسے کرے گا، مٹھی میں کوئی قید مجھے کیسے کرے گا، خوشبو ہوں ہر ایک سمت بکھرنا تو مجھے ہے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھئی جو آدمی کے پاس تجربہ ہے وہ دوسروں تک پہنچانا حق بنتا ہے ہمارا، اور اس سے پرسنل گروتھ ہوتی ہے. پرسنل گروتھ ہوتی ہے. اگر آپ دوسرے کو کہیں گے نا کہ یار نماز کے یہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے، یا ذکر اللہ میں بڑا سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، یا والدین کی خدمت کرو یار باقی کام آپ کے سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ محنت پہ اور اللہ پہ توکل رکھو، ٹھیک ہے، لوگوں کی زیادہ چاپلوسیاں نہ کرو، ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے آپ کے اپنے کان پہلے سنتے ہیں، آپ کا مائنڈ اس کو پہلے ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں لوگوں سے ڈسکس نہیں کرتے اور جو کچھ آپ نے اچھا سیکھا، ٹھیک ہے، یا اپنے برے تجربات سے سیکھا وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تو وہ پھر کبھی آپ خود بھی اس کو گرو نہیں کر سکتے، وہ آپ کا نالج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. صحیح.
اس کا مطلب ہے کہ تجربات جو ہیں وہ دوسروں کو شیئر کرنے چاہیے، لازماً شیئر کرنا۔ اچھا، پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، تو ہمارے ناظرین اور خاص طور پر جو یوتھ ہے اس کے لیے آپ کیا خصوصی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لرننگ کریں، خود کو گرو کریں، ٹھیک ہے۔ جہاں آپ دنیا کی اتنی ساری بکس لے رہے ہیں، ڈگریز لے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کئی گھنٹے سرو کرتے ہیں، وہاں پہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ مسجد میں کبھی سکون سے جا کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی پرابلمس شیئر کریں، اس کے ساتھ بھی اس سے بھی مشورہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بھی موٹیویشن لیں، ٹھیک ہے۔ ڈگری کے ساتھ ساتھ ذرا اسلام کو بھی پڑھ لیں کہ ہماری ڈائریکشن آف لائف کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں گرو کیسے کرنا ہے، ہمیں کیسے پرابلمس کو ہینڈل کرنا ہے، اس ساری چیزوں کا سلوشن جو ہے وہ شریعت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری میڈیکل سائنس ہو یا ویسے جتنی بھی ریسرچ ہو اس میں کانفلکٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن و حدیث ہے اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے تو بیلنس از بیوٹی، دنیا بھی آپ کی کامیاب ہوگی، آخرت بھی آپ کی کامیاب ہوگی، اور آپ خود بھی پرسکون زندگی گزاریں گے۔ زبردست زبردست۔ ناظرین، مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح عزیزم اکمل وینس جو ہیں وہ گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول میں پڑھتے رہے، تو مسعود محمود جو ہے انہوں نے بھی تعلیم گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول سے حاصل کی، تو یقیناً ہم اساتذہ کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے پڑھائے ہوئے بچے جو ہیں وہ آج دنیا میں ماشاءاللہ ایک نام ہے ان کا، ایک حیثیت ہے، ایک ویلیوز ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ اساتذہ کو سرخرو کرتی ہیں۔ تو عزیزم مسعود محمود، آپ کا شکریہ جی، بہت شکریہ۔